السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ حدیث میں ہم پڑھیں گے کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس میں کتاب الصلاۃ ہے اور باب اذان اور اقامت کا بیان۔ حدیث نمبر 62 اور لیسن نمبر بھی 62۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ السوائی، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہو فی قبۃ لہ حمراء، وہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ سرخ، فی قبۃ خیمے میں تھے، لہو اپنے، فی قبۃ لہو اپنے خیمے میں، حمراء سرخ رنگ کے، من آدم چمڑے کے سرخ رنگ کے خیمے میں تھے۔ قال وہ کہتے ہیں کہ فخرج بلال، پس نکلے بلال، بوضوء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر، فمن نادہ ونائل، تو بعض کو پانی میسر آیا، نازہ بعض کو چھینٹے میسر آئے، ونائل اور بعض نے پانی پا لیا۔ قال کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء، پس نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر سرخ رنگ کا جبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ سرخ رنگ کا چوغا زیبتن کیے ہوئے تھے، کأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، الی بیاض ساقیہ، آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف۔ قال وہ کہتے ہیں فتوضأ، پس آپ نے وضو کیا، وأذن بلال اور بلال نے اذان کہی۔ قال کہتے ہیں فجعلت، پس لگا میں، اتتبع، میں معائنہ کرنے لگا، یا پھر میں پیچھے پیچھے کرنے لگا، فاہوں ان کے چہرے کو، ہا ہنا اس طرف، و ہا ہنا اور اس طرف، یقول کہتے تھے، یمینا و شمالا، دائیں طرف اور بائیں طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ثم رکزت لہ عنزۃ، پھر گاڑ دیا گیا آپ کے لیے عنزہ، یعنی آپ کے لیے نیزہ گاڑ دیا گیا، فتقدم، پس آپ آگے بڑھے، وصلی اور آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی رکعتین، دو رکعتیں، ثم لم یزل، پھر ہمیشہ رہے آپ، یصلی رکعتین، پڑھتے رہے دو رکعتیں، حتی یہاں تک کہ رجع الی المدینہ، لوٹے مدینے کی طرف۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بڑا ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ چمڑے کے سرخ خیمے میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے سرخ خیمے میں موجود تھے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اس وقت سفر کی حالت میں تھے اور یہ مکہ معظمہ میں وادی بطحان میں تھے خیمہ لگائے ہوئے، تو سفر کی حالت میں تھے، پہلی بات یہاں یہ پتہ چلی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر، وضو سے بچا ہوا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو لوگ ان پر چھپٹنا شروع ہو گئے، اور یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے تبرک کے طور پر، تو تبرک کے طور پر کسی کو تو چھینٹے ہی ملے اور کسی نے پانی حاصل کر لیا۔ تو دوسرا مسئلہ ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ تیسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو اذان دینے کا طریقہ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب اذان دے رہے تھے تو وہ اپنے منہ کو دائیں طرف اور بائیں طرف ہلا رہے تھے۔ منہ کو جب حی علی الصلاۃ کہتے تو پھر اپنا چہرہ اپنے دائیں طرف موڑتے، اور جب حی علی الفلاح کہتے تو اپنا چہرہ اپنے بائیں طرف موڑتے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آواز ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ ایسے کر رہے تھے اور میں نے بھی کوشش کی ایسا کرنے کی۔ بہرحال ہمیں یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اذان دیتے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر چہرہ دائیں طرف اور بائیں طرف موڑا جاتا ہے۔ ثم رکزت لہ عنزۃ، چوتھا مسئلہ یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ نماز کے لیے آگے سترہ رکھنا ضروری ہے، تو اسی لیے سترے کے طور پر نیزہ گاڑا گیا، تو پتہ چلا کہ سترہ رکھنا مستحب ہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور کتنی پڑھائی؟ رکعتین، دو رکعتیں۔ یہ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہم نے نوٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے وادی بطحان میں، مکہ معظمہ میں، تو ثم لم یزل یصلی رکعتین، پھر آپ ہمیشہ رہے پڑھتے دو رکعتیں یہاں تک کہ آپ مدینے کی طرف لوٹے، یعنی سفر کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ اس سفر سے جو مکہ معظمہ کا سفر تھا، مدینہ واپس آنے تک دوگانہ نماز پڑھتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ دوگانہ نماز پڑھنا سفر میں